إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نشأ ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عليك ونخشى عليك ونخشى نشأ عذابك نشأ ونحفد ونرجو عليك ونخشى عذابك ونخشى عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق. دیکھیے عارش علی آپ کو جواب دے رہے ہیں. ناہدہ تسنیم بہن آپ سنائیں. جی. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. جی عارش علی آپ یہ بتائیے کہ وتر کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز سے شروع ہوتا ہے اور فجر سے پہلے تک. فجر کا مطلب ٹائم لگنے سے. جی اچھا سحری کے ٹائم. ماشاء اللہ. سحری کے ٹائم. اب وہ سنائیں صائمہ بہن اس دعائے قنوت کا ترجمہ سنائیں. السلام علیکم. اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جی ماشاء اللہ. ونستغفرک، اور ہم تجھ سے ہی مغفرت طلب کرتے ہیں. اور ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں. ونتوکل علیک، اور ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں. ونثنی علیک الخیر، اور ہم تیری بہتری تعریف کرتے ہیں. جی. ونشکرک، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ولا نکفرک، اور ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے. ونخلع ونترک، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. من یفجرک، اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ولک نصلی، اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں. ونسجد الیک نسعی، اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی جانب دوڑتے ہیں. ونحفد، اور ونرجو رحمتک، اور تیری ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں. ونخشى عذابک، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذابک بالکفار ملحق، بے شک تیرے عذاب کافروں کو ہی ملے گا. ماشاء اللہ. سمیہ فاروق آپ سنائیں. لائبہ بہن آپ سنائیں. لائبہ جی دعائے قنوت سنائیے گا. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفد رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. تبسم شہزادی آپ سنائیں. عائشہ بیگم آپ سنائیں. صوفیہ صدیقی آپ سنائیں. نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونخفض
ونترك من يكفرها اللهم إياك نعبد وعليك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونذكر ونخرج رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. حبیبہ آپ سنائیں حبیبہ. مفتی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونذکرک ولا نکفرک ونترک من یکفرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. آپ سنائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ونغفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اچھا یہ بتائیں ساحلہ ناز بتائیں کہ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے؟ ناہدہ تسنیم آپ بتا دیجیے گا. جی 5 صورتوں میں نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہوتا ہے. نمبر 1 جس کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن کھڑے ہونے پر تکلیف زیادہ بڑھ جائے گی. تیسرا نمبر اگر تکلیف نہیں بڑھے گی لیکن بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. چکر آ رہا ہے اور گر جانے کا ڈر ہے تو بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. اور کھڑا ہونے کی طاقت ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے ہیں کسی پرابلم کی وجہ سے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور رکوع سجدہ کا اشارہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ بتائیے ناہدہ تسنیم بہن کہ یہ فرض نماز کے بارے میں ہے یا ہر نماز کے بارے میں؟ جی ہر نماز کے بارے میں ہے لیکن فرض میں اگر تھوڑی سی بھی یہ ہے ہمت کی کم سے کم الحمد و شریف یا تھوڑا ہی پڑھ سکے تو اتنا بھی پڑھ لینا چاہیے. جی تھوڑا سا ناہدہ تسنیم بہن یہ فرض نماز ہی کے بارے میں، ورنہ تو نفل اور سنت نمازیں جو ہیں بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے پر آدھا ثواب ہوتا ہے لیکن جو ہے جائز ہے. لیکن فرض اور واجب نمازوں میں چونکہ قیام فرض ہے اس لیے یہ کنڈیشن ان کی ہے. بہرحال اچھا اب یہ بتائیں کہ نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا، بہت کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بہت کچھ سمجھ میں آیا اور چینل پہ اپلوڈ بھی نہیں ہوا اس لیے جیسا ہی سمجھ میں آیا ویسے ہی نوٹ کیا ہم نے. اچھا چلے بہن بہت اچھا سنا ہے. میری تو طبیعت خوش ہو گئی کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ اٹکتے بھی ہیں نا تو یہ جو ہے ایک گھبراہٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے، ورنہ تو آپ کو یاد بھی ہے مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن جو ہے ایک دم سے کہا جائے آپ سناؤ تو ایک دم سے ہوپلیس ہو جاتے ہیں، کچھ کا کچھ زبان سے نکلتا ہے آپ لوگوں کے. یہ سائمہ نہ کہیں، سائمہ تو بہت نڈر ہو کے سناتی ہیں. منتشا بہن آپ سنائیں. منتشا جی آپ سنائیے دعائے قنوت. جی
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ماشاء اللہ. زینت آپ سنائیے گا. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ماشاءاللہ. دیکھیے آپ لوگ جو ہے ایک تو بلا کسی خوف اور ڈر کے سنایا کریں. دوسرا یہ کہ زینت ہیں اور منتشا ہے بہت اچھا تلفظ کے ساتھ سنائے. یہ ضروری ہے. بہت جلدی نہیں بلکہ بہت ٹھہر ٹھہر کر اور صحیح تلفظ کے ساتھ ضروری ہے. بہرحال چلیں کلاس شروع کرتے ہیں. جی نماز کے سلسلے میں تقریباً تمام ہی چیزیں آ چکی ہیں. اب آپ کو گھر میں کوئی بیمار ہے اور اس کا وقت بہت ہی زیادہ قریب ہے دنیا سے رخصتی کا، تو اس وقت کیا کیا اعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کچھ چیزوں میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے ہمارے گھر میں دیکھیے موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ سب کو آنی ہے. آج کوئی اور ہے کل میری باری ہے، بہرحال آنا ہے. اس لیے موت سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ موت کی تیاری کرنا چاہیے. بلکہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی موت کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے، اور اپنے نفس کو یہ بات باور کرانا چاہیے، یہ بات بار بار اس کو اپنے نفس سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہیے. جیسے کہ ہم نہاتے ہیں تو نہاتے وقت یہ سوچے کہ آج ہم خود نہا رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم خود نہیں نہائیں گے بلکہ ہمیں نہلایا جائے گا. ہم جب کپڑے چینج کریں تو یہ سوچیں آج ہم سلے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں، لیکن ہماری لائف میں ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں ہمیں بے سلے کپڑے لوگ پہنائیں گے. تو یہ زندگی کے ان مرحلوں پر جب یہ سوچ ہو جائے گی نا تو پھر جو ہے فکر آخرت پیدا ہو جائے گی. اور فکر آخرت جب پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ یا بندی اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر اللہ کے حکم کی تابع داری میں لگ جاتا ہے. بہرحال چونکہ یہ مسائل کو میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کسی عالم سے نہیں پوچھتے ہیں، بلکہ یا تو ہم نے کسی سیریل سے یا ناٹکوں سے یا کسی فلم وغیرہ سے سیکھی ہوتی ہیں کہ اور اس کو ہی ہم دین سمجھ لیتے اور یہی سمجھتے کہ یہی ضروری ہے. حالانکہ وہ لوگ جو پیش کرتے ہیں سیریل اور ناٹکوں میں وہ دین نہیں ہوتا ہے، بلکہ سیریل اور ناٹک کی تو بے دینی کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی ایکٹر اسموکنگ کرتا ہے یا شراب نوشی کرتا ہے تو اس وقت پٹی چلتی ہے کہ سگریٹ جو ہے اسموکنگ جو ہے ہیلتھ کے لیے یا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، کینسر ہو سکتا ہے. یا اسی طریقے شراب نوشی کوئی کر رہا ہوتا ہے، شراب ڈرنک کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ لکھا ہوا آتا ہے. لیکن اس کے برخلاف ایک ساس اپنی بہو پر ظلم کر رہی ہوتی ہے یا ایک مرد شادی شدہ ہو کر غیر سے تعلق بناتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی پٹی نہیں چلاتے. ایسا لگتا ہے جیسا کہ ہم نے گناہوں کے کاموں کو وہ بھی اپنی طرف سے طے کر لیا کہ یہ چیز گناہ ہے اور یہ گناہ ہے. حالانکہ یہ طے ہمیں نہیں کرنا ہے بلکہ یہ طے تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
پریکٹیکلی بتا دیا کہ یہ چیزیں کرنے کی ہیں، عبادت ہے، ثواب ہے، اور یہ چیزیں گناہ کی ہیں، ان سے بچنا ہے۔ بہرحال تو مسئلہ یہ سمجھیے گا، جب کسی پر موت کے آثار اور نشانیاں ظاہر ہونے لگے، موت کے آثار اور نشانیاں کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے پاؤں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، پاؤں بے جان ہوتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ یوں اس طریقے سے ہو جاتے، یوں پھیل جاتے۔ تو قدم، دونوں قدم ڈھیلے ہو جائے، ناک ٹیڑھی ہو جائے، کن پٹیاں یہ دب جائیں، یہ پوری پوری رہتی ہیں، یہ دب جائیں، اور سانس جلدی جلدی چلنے لگے، تو اب چاہیے، اب سمجھ جانا چاہیے اہل خانہ کو کہ ان کا وقت دنیا سے رخصتی کا آ گیا ہے، اور ان کو داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلہ رخ لٹا دیں، قبلہ رخ کر دیں۔ مثلا بیڈ ہے یا چارپائی ہے، بیڈ تو چونکہ ہو نہیں سکتا ہے، چارپائی وغیرہ ہے، تو ہمارا قبلہ پچھم کی طرف ہے، تو ان کو اتر اور دکشن کی طرف، اتر اور دکشن کی سمت میں لٹا لیں، اور دائیں سائڈ جو ہے ان کی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور مستحب یہ ہے کہ کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ کی تلقین، یعنی ان کو کہلوایا جائے، اس طرح کلمے کی تلقین کریں کہ کوئی بھی سمجھدار دیندار خاتون ان کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے بار بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھیں، تاکہ سن کر وہ بھی پڑھنے لگے، لیکن ان کو پڑھنے کے لیے ہرگز آمادہ نہ کریں، اصرار نہ کریں، ضد نہ کریں، اس لیے کہ وہ تو اپنی پہلی ہی تکلیف میں مبتلا ہے، لہذا ان سے کہیں نہیں، بلکہ ان کے پاس بیٹھ کر پڑھے تاکہ وہ سن کر پڑھنے لگے۔ اور اگر وہ ایک بار کلمہ پڑھ لے تو اب ان کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ چپ ہو جائے، لیکن اگر اس کے بعد ان پر جن پر موت کے آثار نظر آ رہے انہوں نے کوئی دنیاوی بات کر لی، تو پھر اسی طریقے سے ان کے پاس بیٹھ کر تلقین کریں۔ اور مستحب یہ ہے، اس میں یہ سمجھ لیا جائے کیونکہ حدیث ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا دنیا میں رہتے ہوئے آخری کلمہ، آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث کا مفہوم، یہ حدیث ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آخری بات، دنیا کی زندگی میں آخری بات اس کا کلمہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن سیریل سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اور یہ سوچ ہماری بنی ہوئی ہے، ایمان پہ خاتمے کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ، جیسی کلمہ پورا ہو ویسی ہماری دم نکل جائے، ہم یہ سمجھتے، حالانکہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ دنیا میں اس کا آخری بات جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو، اور وہ بالکل خاموش ہو جائے، پھر چند لمحوں کے بعد، چند منٹوں کے بعد اس کی روح نکلے، تو یہی کہا جائے گا کہ ان کے کلمہ پڑھتے ہوئے اور ایمان کی حالت میں، اور بڑی مبارک موت ان کو نصیب ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین پڑھی جائے، مستحب یہ ہے کہ ان کے پاس، لیکن یاد رہے سورہ یاسین اسی وقت پڑھنا چاہیے جب یہ آثار ظاہر ہونے لگے، یہ علامتیں، نشانیاں ظاہر ہونے لگے کہ ناک ٹیڑھی ہو جائے، پاؤں کے دم نکل جائے، یعنی پاؤں بے جان ہو جائیں، کن پٹی دب جائے، سانسیں تیزی سے آنے لگے، تب مستحب ہے سورہ یاسین پڑھنا۔ اب عام طور پہ ہم پوری بات تو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے بہت سارے گھروں میں یہ دیکھنے میں آتا، ذرا کسی کو گھبراہٹ ہوئی، ذرا کسی کی طبیعت خراب ہوئی اور سورہ یاسین پڑھنے بیٹھ گئے۔ اگر سورہ یاسین پڑھنا بھی ہے تو ان کو احساس نہ کرائیں، یہ احساس ہو جاتا کہ او ہو میرا وقت آ گیا،
اب تو میرے لیے سورہ یاسین بھی میری بہن پڑھنے لگی، میری چچی پڑھنے لگی، میری دادی پڑھنے لگی. تو یہ جو ہے غلطی ہے. سورہ یاسین کیونکہ دیکھا گیا بہت سے لوگ ایسے کوئی ذرا بیمار ہوئے، ان کے رشتہ داروں نے حافظ جی کو بلا کے سورہ یاسین پڑھوا لی، پھر ان کی طبیعت صحیح ہو گئی. تو ان کو مزید ایک تکلیف پہنچانا ہے، کیونکہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے میرے رشتہ دار جو ہے مجھے جلدی سے رخصت کرنا چاہتے. تو سورہ یاسین پڑھنا جو مستحب ہے وہ اس وقت ہے جبکہ یہ حالات نظر آنے ہیں. بہتر یہ کہ کوئی خوشبو رکھ دی جائے. خوشبو کے لیے اگربتی ضروری نہیں، بلکہ عطر وغیرہ ہو وہ پردوں وغیرہ میں لگا دیا جائے یا وہاں آس پاس تکیے وغیرہ پہ لگا دیا جائے. اور کوئی نیک اور متقی پرہیزگار عورت ان کے پاس موجود ہو. پھر جب بالکل سانسوں کی ڈوریں ٹوٹ جائے اور موت واقع ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں. وہ لوگ جو اس وقت ہیں وہ بھی، اور جب لوگ یہ سنیں کہ ان فلاں کا انتقال ہو گیا تب بھی یہی دعا پڑھنی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے معنی ہم بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر اس کے بعد یہ دعا تو عام طور پہ سب کو یاد ہوتی ہے، قرآن کی آیت ہے یہ، اور قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ اس میں دعا کا مفہوم ہے، لہذا ناپاکی کی حالت میں اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے لیکن دعا کی نیت سے. پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا. یہ دعا پڑھنی ہے، اور دعا پڑھنے کے بعد میت کے پیر اور ہاتھ سیدھے کر دیں. ہاتھ یوں کر دیں، یوں سیدھے، پاؤں بالکل سیدھے کر دیں. پھر کپڑے کی ایک دھجی یا پٹی سے لے کر تھوڑی کے نیچے سے ایک پٹی یہاں پر باندھ دیں تاکہ منہ کھلا ہوا نہ رہے، اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے جو ہے ان کو اس کو باندھ دیں تاکہ ٹانگیں پھیلی نہ رہ جائے، اور نرمی سے آنکھیں بند کر دیں. اس طریقے سے نرمی سے اس طریقے سے آنکھیں بند کر دیں تاکہ آنکھ کھلی نہ رہ جائے. اور آنکھ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک وجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے اللہ کے نام سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور مذہب پر، اے اللہ اس میت پر اس کا کام آسان فرما اور اس پر وہ زمانہ آسان فرما جو اب اس کے بعد آئے گا، اور اس کو اپنے دیدار سے اپنی ملاقات سے مشرف فرما، اور جہاں یہ گیا ہے یعنی آخرت میں اس کو بہتر کر دے اس جگہ سے جہاں سے گئے یعنی دنیا سے. یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد ایک چادر اڑا دیں، پاک ہونا چاہیے، اور چارپائی یا چوکی پر رکھے، زمین پر ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ زمین پر بے حرمتی کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ نے قابل عزت بنایا ہے، قابل احترام بنایا ہے، اس کا زندگی میں بھی سمان کرنا ہے اور مرنے کے بعد بھی ان کا احترام کرنا ہے. لہذا جو لوگ زمین پر ڈال دیتے ہیں یہ غلط ہے. چارپائی وغیرہ پر رکھنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں انسان کی تعظیم بتائی گئی ہے کہ اس کو خوب اچھی طریقے سے نہلا کر کفنا اور خوب خوشبو لگا کر کفنا کر دفن کیا جائے. حتیٰ کہ اگر کوئی غیر ایمان والا بھی ہے تو اس غیر ایمان والے کو بھی کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کو اگنی دے دے، اس کو جلا دے، بلکہ اس کے جسم پہ پانی بہا دیا جائے گا اور اسی طریقے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو کسی دفنا دیا جائے گا. تو یہ انسان کی تعظیم اسلام نے بتائی. بہرحال چارپائی وغیرہ پر، تخت وغیرہ پر اس کو لٹا دیں.
پھر جو رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، ان کو خبر کر دے تاکہ وہ دوست و احباب رشتہ دار بھی آ جائیں، تعزیت کر لیں، ایصال ثواب کر لیں، دعا کر دے میت کے لیے۔ میت کو غسل دینے سے پہلے میت کے قریب قرآن پڑھنا منع ہے۔ جو عورتیں بیٹھے بیٹھے پڑھتی رہتی ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ دوسرے کمرے میں، دوسرے روم میں پڑھیں جا کے، وہیں پر جہاں میت چارپائی پہ لیٹا ہوا اس کے نیچے بیٹھ کر پارے لے لے کے جو قرآن شریف پڑھا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے حیض اور نفاس کی والی عورتیں بھی میت کے قریب نہ جائیں۔ تو یہ تو جو ہے یہ تھا۔ اب میت کو نہلانے کا سنت طریقہ میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا، ایم قاسمی صاحب کی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن چونکہ ہم کلاس لے رہے ہیں اس لیے سبق کے طور پہ بھی میں بتاتا چلوں۔ جس تختے پر میت کو غسل دینا ہے، جو مسجد سے آتا ہے، اس کو 3 دفعہ لوبان کی دھنی دیں اور مردے کو اس پر لٹائیں اور بدن کے کپڑے چاک کر کے یعنی کاٹ کے نکال لیں، اور موٹا کپڑا جو کفن کا نہیں، کفن کی چادر کا کپڑا، کفن کا کپڑا اتنا پتلا ہوتا ہے کہ پانی ڈلتے ہی جسم نظر آنے لگتا ہے، اور جسم کا کسی کے سطر کو بلا عذر دیکھنا گناہ ہے، لہذا عورت کا تمام بدن سطر ہوتا ہے، اس لیے ایک موٹی چادر یا موٹے کپڑا سطر پر ڈال کر بدن کے کپڑے اندر ہی اندر اتار لیں اور پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیریں۔ یہ دھیان رہے کہ جس جگہ زندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں، وہاں مرنے کے بعد بھی بغیر دستانوں کے ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ پھر اگر ناپاکی نکلے، ناپاکی ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں دستانے پہن کر مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے یا ٹشو پیپر سے استنجا کرائیں اور پھر پانی سے پاک کریں۔ اس کے بعد پہلے منہ دھلائیں۔ میت کے لیے کو گٹوں تک ہاتھ دھلانا، ناک میں پانی کرنا، منہ میں کلی کرانا، ناک میں پانی ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے، ڈائریکٹ منہ دھلائیں۔ پھر ہاتھ کوہنیوں سے پہلے دائیں پھر بائیں، پھر 3 دفعہ روئی تر کر کے دانتوں اور مسولوں پر پھیرے اور ناک کے دونوں سوراخوں پر پھیرے، اس میں نتنوں میں، خاص کر جبکہ میت کا انتقال بڑی ناپاکی کی حالت میں ہو، یعنی حیض یا نفاس میں ہوا ہو، تو اس طرح منہ اور ناک میں روئی کے ذریعے پانی پہنچانے کا اہتمام کرنے اور ناک اور منہ اور کانوں میں روئی لگا دیں تاکہ وضو کراتے اور نہلاتے وقت پانی اندر نہ جانے پائے۔ جب وضو ہو جائے تو سر کو صابن سے دھو ڈالیں اچھی طریقے سے، پھر میت کو داہی کروٹ اس طریقے سے نکالیں، یعنی دائیں اوپر ہو بائیں نیچے ہو، رائٹ اوپر ہو لیفٹ نیچے ہو، کروٹ دے دیں۔ تو اور پھر اس کے بعد جو پانی ہے، ہاف بوائل پانی ہے، اس کو یا بیری والا پانی ہے، بیری کے پتے ڈال کر پکائے ہوا پانی ہے یا ہاف بوائل پانی ہے، 3 دفعہ سر سے پیر تک ڈالیں اور اتنا پانی ڈالیں کہ بائیں کروٹ کے نیچے تک پہنچ جائے، پھر دائیں کروٹ پر لٹا لیں اور اسی طرح سر سے پاؤں تک 3 دفعہ اتنا پانی ڈالیں کہ دائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد مردے کو اپنے بدن سے ٹیک لگا کر اس طریقے سے کر لیں کہ وہ بیٹھنے کے قریب ہو جائے، اور پھر اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے تک آہستہ آہستہ ملے اور دبائیں، آہستہ آہستہ ملے اور دبائیں۔ اگر کچھ ناپاکی نکلے اس کو پوچھ ڈالیں، وضو اور غسل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹائیں اور وہی کافور ملا ہوا پانی سر سے پاؤں تک 3 دفعہ ڈالیں، پھر سارا بدن کسی کپڑے سے پوچھ دیں، تولیہ وغیرہ سے پوچھ سکتے۔ اگر
بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نہ ہو تو ہاف بوائل پانی بھی کافی ہے، اس سے نہلا دے۔ بہت تیز گرم پانی سے غسل نہ دیں، جس میں آپ اگر انگلی ڈالیں تو آپ ڈال نہ سکیں، اتنے گرم پانی سے بھی غسل نہیں دینا چاہیے۔ نہلانے کا جو میں نے طریقہ بتایا وہ سنت ہے، اگر کوئی اس طرح نہ نہلائے بلکہ ایک دفعہ سارے بدن کو دھو ڈالے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب میت کو نہلا چکے تو سر پر عطر لگا دیں اور پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر جو اعضائے سجدہ ہیں جن پہ سجدہ کیا جاتا ہے، جو پارٹس آف سجدہ ہیں، سجدے کے جو انگ ہیں جو سجدے میں زمین پر رکھے جاتے ہیں، ان پہ کافور مل دیں۔ بعض لوگ کفن پر عطر لگاتے ہیں اور عطر کے پھائے کان میں رکھ دیتے ہیں، یہ سب جہالت ہے، جتنا شریعت میں آیا ہے اس سے زیادہ نہ کریں۔ اس سے بس اتنا ہی یاد رکھیں، میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کہتے ہیں اگر محلے میں سے، علاقے میں سے کسی ایک نے میت کو غسل دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی نہیں دے گا تو ایسی صورت میں سب گناہ گار۔ ہمارے ماں باپ محبت میں آ کر، اور یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہماری محبت میں آ کر ہم سے یہ کہتے ہیں ارے نہیں تمہیں نہیں جانا، تمہیں بالکل نہیں جانا ہے، جو ہے کنواری لڑکیاں غسل نہیں دیتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کنواری لڑکیاں غسل دے سکتی۔ اسی طریقے سے ہم میں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتی ہیں اس بات پر کہ وہ میت کے چارپائی سے چھل جائے تو 2 دن تک ان کو نیند نہیں آتی۔ اسی طریقے سے اور بھی ہیں جو بعض لوگوں کا یہ ہے پریگننٹ ہوتی ہیں تو اس وقت وہ ان کی سانسیں جو ہے جانے نہیں دیتی کسی مرنے میں، اور اگر وہ چلی جائیں تو عجیب جہالت دکھاتی ہے کہ کفن کا ایک دھاگا لے کر اس کے انگوٹھے پہ باندھ دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں کیا گیا تو بچہ جو پیٹ میں ہے وہ جو ہے اس میں خون نہیں چڑھے گا۔ اس طرح کی جہالت ہے، تو یاد رکھیے گا کہ غسل دینے کا موقع آئے تو غسل دینا چاہیے۔ غسل دینے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلی فائدہ تو یہ کہ ہمیں وہ منظر سامنے آ جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہونے والے ہیں، اور آخرت کی فکر آ جاتی ہے اور گناہوں سے ہماری زندگی بچ جاتی ہے۔ یہ تو آج بس اتنا ہی رہنے دیا جائے کیونکہ وقت ہو گیا۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو معلوم کر لیں۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے۔ جی لائبہ بہن بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی یہ پوچھ رہی ہوں جیسے مفتی صاحب 2 غسل ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ جی 2 غسل ایک ساتھ کر سکتے ہیں ہم؟ 2 غسل مطلب پورا بتائیے پھر میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے 2 غسل ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پاکی کا ہوتا ہے، ایک ناپاکی کا ہوتا ہے نا، یہی تو کہتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں، غسل ایک ہی۔ آپ نے 3 فرض ادا کر لیے، 5 سنتیں ادا کر لی، آپ کا غسل ہو گیا۔ یہی پاکی کا بھی ہے اور یہی ناپاکی سے اس کو دور کرنے کا بھی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 غسل ہوتے ہیں، پہلے ناپاکی کو دور کرنے کا کیا جاتا ہے پھر پاکی کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ اپنی طرف سے قید لگانا ہے، شریعت میں زیادتی ہے۔ لیکن اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ پاک ہوئی، آپ کو نہانے کی ضرورت ہوئی، آپ نہانے پہنچی تو وہ غسل کے 3 فرض اور 5 سنتیں آپ نے اچھی طریقے سے ادا کر لی، آپ کا یہ غسل ہو گیا۔ اس میں پاکی بھی ہو گئی